بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں 1922 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے۔ یہ پچھلے پروگرام میں وضاحت ہو گئی کہ وصال کا مطلب بغیر افطار کے اور پھر اس کے بعد سحری کیے بغیر اگلا روزہ شروع ہو جائے، پھر اسی طرح جب پورا روزہ تمام ہو، نہ افطار کریں نہ سحر کریں، اس سے اگلا روزہ شروع کر دیں۔ ان کو صوم وصال کہتے ہیں۔ ایک وصال کا یہ بھی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، کہ ایک روزہ آپ نے رکھا، افطار کر لے، پھر سحر پھر اگلا روزہ، یہ بھی بظاہر ملے ہوئے ہیں، لیکن صوم وصال کے اطلاق اسی پر ہوتا ہے کہ مسلسل روزہ رکھنا اور افطار درمیان میں نہ کرنا۔ تو صحابہ نے، سرکار نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھ لیے۔ اس میں نے پچھلے پروگرام میں تفصیلی کلام کیا کہ کیوں صحابہ کرام نے ایسا کیا، ان کا کیا جذبہ تھا، اور سرکار نے پھر ان کو جب منع فرمایا تو گرفت کیوں نہیں فرمائی۔ یہ سب پچھلے پروگرام میں ہو گیا، وہاں آپ سوشل میڈیا پہ سن لیجئے گا، یا اس کا جب ریپیٹ چلتا ہے تو آپ سنیں۔ تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھ لیے، ان پر وصال دشوار ہو گیا۔ لازم سی بات ہے کہ صرف بشریت ہے، روزہ ایک رکھ سکتا ہے آدمی، دو رکھتا ہے، تین رکھتا ہے، پھر نقاہت تین دن کا گویا کہ فاقہ ہو گیا نا، 3 دن اور 3 رات، 24 گھنٹے بھوکا رہنا، پھر اگلا 24 گھنٹے، پھر اگلے 24 گھنٹے، لازم سی بات ہے کہ نقاہت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ آپ یہ روزے نہ رکھیں۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ نماز میں نقاہت کی بنا پر سرکار نے گرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو عرض کیا آپ نے روزہ رکھے، ہم نے بھی رکھ لیے۔ سرکار نے منع فرمایا کہ اپنے تشفی اور وضاحت کے لیے کویسچن کر سکتے ہیں جبکہ سامنے والا اس کو پسند بھی کر رہا ہو۔ یہ قیودات ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیسے اب اس میں بھی ہے کہ صحابہ کرام کو سرکار منع کر رہے ہیں اور صحابہ نے علت پوچھی، رسول اللہ آپ رکھ رہے ہیں، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شکوہ کے طور پہ ایسا کر رہے ہیں یا سرکار پہ اعتراض کے خود کر رہے ہیں، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں، نہیں، یہ چیزیں صحابہ کرام سے محال ہیں، متوقع نہیں ہیں، بلکہ یہاں ہے تشفی۔ اور یہ ایک ایسا کویسچن تھا کہ سرکار نے اس کو برا بھی محسوس نہیں فرمایا تو جواب دے دیا، ورنہ کئی مقام پر ایسا ہوا ہے کہ اگر صحابہ جلیل القدر صحابی تو سوال نہیں کرتے تھے، جو عرابی ہوتے تھے یا عام صحابہ جن کو زیادہ سرکار کے مزاج کا علم نہ تھا، وہ کبھی سوالات کی کثرت کر لیا کرتے تھے اور اس سے سرکار ناراض ہوتے تھے۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کتاب العلم میں حدیث گزر چکی ہے کہ کچھ لوگوں نے سرکار سے بار بار کویسچن کیے اور ایسے امور کے بارے میں جس کو سرکار نے پسند نہیں فرمایا، تو آپ اس پہ ناراض ہوئے اور اتنے آپ کے یعنی جلال آیا کہ چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، رسول اللہ ہم اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں، تو وہ جلال کم ہوا۔ تو اس لیے نبی کریم بعض اوقات غیر ضروری کویسچن پہ ناراض ہوتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو آپ اگر کسی عالم نے کوئی بات بیان کی، آپ کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو وہیں پر کریں کہ جب آپ کوئی تشفی چاہتے ہیں یا وضاحت چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اعتراض کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں تو پھر آپ نہ کریں۔ اچھا ناراض کب ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا عالم کوئی کہ آپ کویسچن کریں اور وہ آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جائے۔ اب جیسے ہم سے بہت سے لوگ، ہم 16 سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے، میلز کے جواب، واٹس ایپس کے اوپر جواب، میسیج پہ جواب، لیکن پھر وہی کویسچن ایک عام آدمی جو نہ اس کے پاس، ہم کبھی پوچھتے ہیں آپ پروگرام دیکھتے ہیں، یہ ٹائم ہی نہیں ہوتا، یعنی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور عالم آپ کو فوری طور پہ ان سوالات کے جواب دے جن کو 16 سال سے 15 سال سے میڈیا پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں جب یہ کہا جائے کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا فلاں جگہ پہ پڑھ لیں جا کر، تو اس پہ اظہار ناراضگی کہ بھئی ہمیں جواب کیوں نہیں دے رہے۔ یہ ہوتا ہے بسا اوقات ناراضگی کا سبب کہ آپ غفلت اختیار کرتے ہیں، آپ ٹائم نہیں دیتے دین کو، اور پھر اگر علماء اپنی مصروفیات یا اور معاملات کی بنا پر کہ پہلے ہی کویسچن امپورٹنٹ اتنے سارے آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ہمیں جلدی جواب دیں اور نہیں ملتا، اور پھر آپ اس پر بدتمیزی کریں یا اس پہ خدا نخواستہ تلخ رویہ اختیار کریں، تو پھر سامنے سے بالکل غصہ بجا ہے۔ عالم دین جس کو آپ بعمل سمجھتے ہیں، جب جلال کا اظہار کرے گا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو بعمل لوگ ہوتے ہیں
وہ پہلے سوچتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ اپنی سوچ اور حکمت آپ کے سامنے ظاہر کریں۔ ہمیں سوچ اور حکمت پتہ نہیں چلتی، ہم صرف ظاہر کا اعتبار کر کے الٹا اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی کنویں کے پاس آئے اگر کوئی بہت ہی پیاسا ہو اور وہاں کانٹے والی ایک جھاڑی رکھی ہو اور اس میں اس کا ہاتھ لگ جائے، کانٹا چبھ جائے اور وہ کنویں کو گالیاں بک کر واپس چلا جائے، یہ کیوں کانٹا مجھے لگا، تو یہ عقل مند ہوگا یا بیوقوف ہوگا؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ ایک کنویں کی طرح ہیں، ان کا علم اس کے اندر موجود پانی کی طرح ہے، اور آپ ہیں پیاسے۔ آپ اگر قریب آتے ہیں اور ان کے جلال کا کوئی کانٹا آپ کو چبھ جاتا ہے، ان کے رویے کی کوئی جھاڑی آپ کو چپٹ جاتی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو برداشت کریں، کیونکہ آپ کو پانی تک پہنچنا ہے، اس پانی سے ہی آپ کو زندگی ملے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کنویں سے ناراض ہو کے نکل جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ یہاں نکل جائیں کنویں سے ناراض ہو کے تو پیاس سے مریں گے، زیادہ سے زیادہ زندگی جائے گی۔ لیکن اہل علم سے اگر ناراض ہوں گے تو ہو سکتا ہے کم علمی میں ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے، اس پہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ تو یہاں خلاصہ کلام کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو اعتراض نہیں کر رہے کہ آپ روک رہے ہیں ہمیں نہیں رکھنے دیتے، نو، بلکہ پوچھ رہے ہیں رسول اللہ کہ آپ رکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کی سنت ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ ہمارا روزہ رکھنا کیوں یہ ممنوع ہو سکتا، کیوں ممنوع ہوا ہے، اور آپ روزے جو رکھ رہے ہیں آپ کیسے رکھ رہے ہیں وصال کے روزے؟ تو وہ پوری وضاحت طلب کرنا مقصود تھا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میں تمہاری حیت کی مثل نہیں ہوں، تمہاری حیت کی مثل نہیں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہاری مثل نہیں ہوں، مراد یہ کہ جیسے تمہیں بنایا گیا ہے کہ صرف بشر بنایا گیا ہے، میں اس طرح نہیں ہوں، کیونکہ بشر جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتا، وہ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی باڈی ورک کرنا چھوڑ دیتی ہے حتیٰ کہ وہ مر جائے گا۔ لیکن بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام سے وضاحت کی تھی کہ سرکار کی اصل نور ہے، آپ لباس بشریت میں تشریف لائے، جب بشریت کا غلبہ ہوا تو تقاضائے بشریت نظر آتے ہیں، اور جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ ہر بشری تقاضے سے پاک و صاف نظر آتے ہیں۔ وہاں یہی تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے تو برابر کھلایا پلایا جاتا ہے، یعنی مسلسل مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا سے بعض اوقات کھانے پینے کے بالکل کوئی محتاج نہیں رہتے تھے، یعنی وہ بشری تقاضا نہیں نا، بشر محتاج ہوتا ہے، بالکل کھاتے پیتے نہیں تھے اور وہی نارمل لائف بالکل گزار رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو جنت سے، جنت کا کھانا پلایا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا اور پانی پلایا جاتا تھا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ظاہری کھانا پینا نہیں ہے بلکہ روحانی غذا تھی۔ روحانی غذا کا مطلب ہے کہ انسان کی کھائے پیے بغیر ویسے ہی توانائیاں بحال رہیں کہ جیسے کھانے پینے کے بعد رہتی ہیں۔ تو پہلے والے مفہوم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سرکار تو روزہ رکھتے تھے، اگر روزہ رکھتے تھے تو پھر یہ صوم وصال کہاں رہا، اگر وہ بھی جنت کا کھانا پینا کھا پی لیا، تو یہ اعتراض اس پہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے دوسرے والے جو مفہوم ہے اس کو زیادہ تقویت ملتی ہے کہ یہ روحانی غذا تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کھائے پیے کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ ایسے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، اگر آپ ڈاکومنٹریز کے دلچسپی رکھتے ہوں، جیسے ریچھ ہیں، تقریباً یہ جو برفانی برف جب پڑتی ہے تو کھا پی کے خوب موٹے تازے ہو کے چربی جمع کر کے پھر یہ چھوٹی چھوٹی کھولیوں غاروں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، اور 6 مہینے تک بغیر کھائے پیے یا 4 مہینے تک اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ ہارٹ بیٹ ایک منٹ میں ایک یا دو دفعہ ہوتی ہے، بس ہلکی ہلکی ہوتی ہے، اور جو انہوں نے اتنا عرصہ کھا کے 6-7 مہینے چربی جمع کی تھی، وہ چربی ان کی غذا بنتی رہتی ہے، اور 6 مہینے تک بغیر کھائے پیے وہ ٹھنڈ کا سیزن گزارتے ہیں، پھر باہر نکل آتے ہیں۔ اور بعض ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو 100 سال تک بھی نہ کھائیں تو مرتے ہی نہیں ہیں، بالکل بے جان پڑے رہتے ہیں، پھر کوئی بلڈ والی چیز پاس سے گزرتی ہے جانور وغیرہ تو چمٹ کے پھر وہ خون پی لیتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ 100 سال کے لیے گویا کہ ان کا معاملہ ہو گیا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اپنی مخلوق کو بغیر غذا کے بھی زندہ رکھے۔ جیسے اب حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تو آپ پڑھ لیں، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا، نیند دے دی 100 سال تک۔ چنانچہ جب 100 سال کے بعد اٹھے تو آپ کا گدھا ایسا مر کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا کہ ہڈیاں تک بھورا بن کے اڑ گئی تھی، تھوڑا بہت مواد پڑا ہوا تھا، اور ایک طرف آپ کا جو شربت تھا اور کھجور تھیں وہ بالکل، یا انگور وہ بالکل تر و تازہ تھے۔
یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور 100 سال بعد آپ کو جگایا اور پوچھا کہ بتاؤ کتنا وقت گزرا، تو آپ نے کہا تھوڑا سا لمحہ، تو بتایا گیا کہ نہیں آپ 100 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اب 100 سال تک ایک آدمی سوتا رہے اور کھائے پیے ہی نہیں، لازم بات ہے کہ اللہ ہی ان کو بچا رہا ہے جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، بیکٹیریاز حملہ نہیں کر رہے، گرد نہیں آ رہی، بارشیں بھی ہوئی ہوں گی، آندھی بھی آئی ہوں گی 100 سال میں، طوفان بھی، عزیر علیہ السلام سو رہے ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والا ہے۔ یہ جو ظاہری اسباب اور ذرائع ہیں یہ تو ہمارے لیے، ورنہ ہمیں سمجھ میں نہ آتا پورا مطلب نظام کائنات، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ اور بوجھ کے لیے چیزیں قائم کر دی ہیں، ورنہ وہ ان کا بھی محتاج نہیں۔ اسی لیے اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ دیکھتا ہے، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، ہماری طرح، ہماری مثل تو نہیں ہے، وہ اس کے ایسی طرح ہماری طرح کان نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے اور تمام معاملات ہیں۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا بڑا کمال قدرت ہوتا ہے، وہ جو کسی طریقے سے بھی ظاہر کرتا ہے، جیسے اپنے حبیب کے معاملے میں۔ اور جو پھر سرکار کی روش پہ چلتے ہیں، اولیاء عظام ہوتے ہیں، بہت زیادہ ریاضات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کئی کئی دن تک اگر بھوکے پیاسے رہیں تو ان کے جسم پر وہ اثرات نہیں ہوتے جو ایک عام آدمی کے 2 ٹائم کا کھانا چھوڑ دینے سے بھی طاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روحانیت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب کوئی روحانیت میں کامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کمال عطا فرماتا ہے جو اس روحانیت سے دور رہنے والے کو کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اب جو اگر کوئی یہ کہے کہ جی سرکار بھی بشر، ہم بھی بشر، وہ تو ہماری مثل ہیں، نو، سرکار نے خود فرمایا میں تمہاری حیت کی مثل نہیں۔ بعض روایت میں حیت کا لفظ ہی نہیں ہے، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سرکار بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کرے تو کافر ہوگا۔ یاد رکھیں بشریت نبی کا انکار کفر ہے، نورانیت کا انکار کفر نہیں ہے، وہ حدیثوں سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں گمراہی، لیکن بشریت کا انکار کفر ہے۔ یہ میں عقیدہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم مبالغہ آرائی سے بچیں اور صحیح چیز کو اختیار کریں، اور جب صحیح چیز کو اختیار کریں تو ایسے بھی نہ کریں کہ ایسے ایکسٹریمسٹ ہو جائیں کہ ہم حدیثوں ثابت شے کا بھی انکار کر دیں۔ یہ جانبین سے جو مطلب یہ کہ سختی والا رویہ مناسب نہیں، ورنہ حقیقتاً آپ ہم سے بہت کامل و اکمل ہیں، آپ کی کسی چیز میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ نے روایت سماعت فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ کیا ہے کہ تم رکوع سجود پورے نہیں کرتے ہو؟ بعض ایسے نوجوان صحابہ تھے پیچھے جن سے کچھ معاملات ہوئے، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ اب آپ بتائیے ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں کچھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سرکار جو آپ کے دل میں آ رہا ہے ان خطرات پہ اللہ نے آپ کو واقف رکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا نہ خشوع خضوع مخفی ہے نہ تمہارے رکوع مخفی ہیں۔ رکوع اور سجود تو ظاہری چیزیں ہیں، لیکن خشوع خضوع قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہاری قلبی کیفیت بھی مجھ پہ مخفی نہیں ہے، ظاہر ہے۔ اسی لیے روضہ رسول پر جب حاضر ہوں تو یہ نہیں کہ صرف ظاہر میں یوں ادب میں کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید سرکار ہمارا ظاہری دیکھیں گے، وہ تو باطن کو بھی جانتے ہیں۔ تو دل سرکار کی بارگاہ میں نہ صرف جسم کو سنبھال کے جانا ہے بلکہ دل کو بھی سنبھال کر جانا ہے، کوئی غلط خیال نہ آئے، کوئی بے ادبی والا خیال نہ آئے، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ظاہری اعتبار سے تو بشر محسوس ہوتے ہیں اور حکم کے اعتبار سے بشر ہی ہیں، تخلیق کے اعتبار سے بشر ہیں، اصل کے اعتبار سے نور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی بشریت ہماری طرح نہیں ہے، تو یہ کہنا بے ادبی ہوگا کہ نبی ہماری مثل بشر ہے، ایسا نہ کہا جائے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، 1923 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے عنوان جو قائم کیا تھا وہ یہی کہ سحری کی برکت کو بیان کرنا بغیر اسے واجب کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار نے سحری کو واجب تو نہیں قرار دیا کہ کرو لازم، لیکن اس کی برکت بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض اور واجب میں برکت ہوتی ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، مستحبات میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری برکات فرض یا واجب کے اندر چلی گئی، بلکہ مستحبات میں بھی برکت رکھی گئی ہے، لیکن یہ ماننا لازم ہوگا
کہ فرض اور واجب کی برکت مستحبات اور نوافل کی برکت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ اگر حدیث قدسی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ تو یہ مراد یہی ہے کہ ان سے کہ وہ ایسا نہیں کہ آنکھ یا معاذ اللہ پیر بن جائے، بلکہ وہ اضافی طاقتیں دیتا ہے یا بندے کی ان اعضاء کی خاص طور پہ حفاظت فرمانے لگ جاتا ہے۔ تو حدیث یہ کہتی ہے کہ فرض سے زیادہ اللہ کا قرب اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے جو ہمارے بیچارے عوام الناس جاہل قسم کے کہ فرض نماز ادا نہیں کرتے، واجب ادا نہیں کرتے، لیکن بڑی راتوں کے اندر مبارک راتوں میں نوافل کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی نفل بتائیں مجھے، نفل بتائیں۔ اب وہ پرچے بانٹنے والے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ بانٹ دیتے ہیں پرچے، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ نماز پڑھ لو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ اس میں لگ جاتے ہیں، اور فرض ادا کرنے والوں پہ ہنستے ہیں کہ یہ فرض ادا کر رہے ہیں صرف ایک نماز، یہ 1,00,000 نماز ہے۔ ارے بھائی اس کی برکت زیادہ ہے اس کی کم۔ پھر کلام کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔